یہاں را پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد ہا حرف حلقی ہے، اس لیے اس تنوین کا اظہار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ ہردوئی ورژن، تختی نمبر 9، اظہار۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، اظہار۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ طیرن ابابیل، طا زبر یا سکون طی، را 2 زبر رن، طیرن۔ حمزہ زبر با زبر الف با، ابا۔ با زیر یا سکون بی، ابابی۔ لام زبر ل، ابابیل، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ یہاں طیرن کے را پر تنوین یعنی 2 زبر ہے اور تنوین کے بعد یہ الف یہاں پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ الف 2 زبر کے بعد ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ 2 زبر کے بعد الف لکھا تو جاتا ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا ہے، تو یہاں اس الف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی یہ الف یہاں گر جائے گا۔ اب یہاں را پر تنوین کے بعد حرف حمزہ ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، یعنی یہاں تنوین کے بعد حرف حلقی آیا ہے، اس لیے یہاں تنوین کا اظہار ہوگا اور اس میں اخفاء نہیں ہوگا بلکہ اسے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس طرح طیرن۔ نار حامیۃ، نون زبر الف نا، را 2 پیش رن، نارن۔ حا زبر الف حا، میم زیر می، حامی۔ یا زبر ی، حامیہ۔ تا 2 پیش تن، حامیۃن۔ نار حامیۃ، نار حامیۃ۔ یہاں نارن کے را پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد ہا حرف حلقی ہے، اس لیے اس تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی اسے ظاہر کیا جائے گا۔ اور دوسری تنوین حامیۃن کے تا پر ہے، لیکن یہاں تنوین کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے، یعنی یہاں تنوین لفظ کے آخری حرف پر ہے اور اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا حرف ہے، اس لیے یہاں اظہار یا اخفاء وغیرہ کا کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ لمن خشیہ، لام زیر لی، میم زبر نون سکون من، لمن۔ خا زبر خا، شین زیر شی، خشی۔ یا زبر ی، خشیہ۔ لمن خشیہ، لمن خشیہ۔ یہاں اظہار اس نون ساکن پر ہوگا، کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد حرف خا ہے جو حرف حلقی ہے۔ من غیرہ، میم زیر نون سکون من،
غین زبر یا سکون غوئی، را زیر ری، غویری، ہا کھڑا زیر ہی، غیری ہی، من غیری ہی، من غیری ہی۔ یہاں اس نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد حرف غین ہے جو حرف حلقی ہے۔ یومئذ علیہا، یا زبر واو سکون یو، میم زبر م، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر ذن، یومئذن، عین زبر ع، لام زبر یا سکون لئی، علی، ہا زبر الف، ہا، علیہا، یومئذ علیہا، یومئذ علیہا۔ یہاں ذال کی تنوین کا اظہار ہوگا کیونکہ یہاں ذال پر تنوین کے بعد حرف عین ہے جو حرف حلقی ہے۔ منہ خطابا، میم زیر نون سکون من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، طا زبر الف، طا، خطا، با دو زبر بن، خطابا، منہ خطابا، منہ خطابا۔ یہاں اس نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ یہاں اس کے بعد ہا حرف ہے جو حرف حلقی ہے، اور یہاں بھی تنوین ہے لیکن یہاں تنوین کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں اظہار یا اخفا وغیرہ کا کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ اور یہ جو الف ہے، یہ الف تنوین دو زبر کے بعد لکھا گیا ہے جسے صرف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، یعنی یہاں اس الف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ من عین آنیۃ، میم زیر نون سکون من، عین زبر یا سکون عی، نون دو زیر نن، عینن، من عینن، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر ی، آنی، تا دو زیر تن، آنیتن، من عین آنیتن، من عین آنیتن۔ یہاں دو جگہ اظہار ہوگا، پہلا اظہار اس نون ساکن کا ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف عین ہے جو حرف حلقی ہے، اور دوسرا اظہار اس نون کی تنوین کا ہوگا کیونکہ اس کے بعد یہ حرف حمزہ ہے جو حرف حلقی ہے۔ یاد رہے کہ یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے جو الف کی شکل میں ہے، اور یہاں بھی تنوین ہے لیکن یہاں تنوین کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں اظہار یا اخفا وغیرہ کا کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ کفوا احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، حمزہ زبر ا، حا زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احدن، کفوا احدن، کفوا احدن۔ یہاں واو پر تنوین دو زبر ہے، اس لیے یہاں تنوین دو زبر کے بعد اس الف کو لکھا گیا ہے جسے صرف تنوین دو زبر کے بعد لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، تو اس الف کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے ابھی ہم اسے گرا دیتے ہیں۔ اب اس تنوین کے بعد یہ حرف حمزہ ہے
جو حروف حلقی میں سے ہے، یعنی یہاں اس تنوین کا اظہار ہوگا، اور دال پر بھی تنوین ہے لیکن اس پر تنوین کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں اظہار یا اخفا وغیرہ کا کوئی بھی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ فمن عفی، فا زبر ف، میم زبر نون سکون من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، عفی، یا زبر ی، عفی، فمن عفی، فمن عفی، یہاں اس نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف عین ہے جو حرف حلقی ہے۔ من اخیہ، میم زیر نون سکون من، حمزہ زبر ا، خا زیر یا سکون خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، من اخیہ، من اخیہ، یہاں اس نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف حمزہ ہے جو حرف حلقی ہے۔ من اذن، میم زبر نون سکون من، حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی، اذی، نون زبر ن، اذن، من اذن، من اذن، یہاں اس نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف حمزہ ہے جو حرف حلقی ہے۔ کتاب حکیم، کاف زیر کی، تا زبر الف، تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، حا زبر ح، کاف زیر یا سکون کی، حکی، میم دو پیش من، حکیم، کتاب حکیم، کتاب حکیم، یہاں اس با کی تنوین کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد ہا حرف ہے جو حروف حلقی میں سے ہے اور اس میم پر تنوین کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں اظہار یا اخفا وغیرہ کا کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ عذاب غلیظ، عین زبر ع، ذال زبر الف، ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غ، لام زیر یا سکون لی، غلی، وا دو پیش ظن، غلیظ، عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، یہاں اس با کی تنوین کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف غین ہے جو حروف حلقی میں سے ہے اور اس وا کی تنوین کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں اظہار یا اخفا وغیرہ کا کوئی بھی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ حاسد اذا حسد، حا زبر الف، حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدین، حمزہ زیر ای، ذال زبر الف، ذا، اذا، حا زبر ح، سین زبر س، حس، دال زبر د، حسد، اذا حسد، حاسدین اذا حسد، حاسدین اذا حسد، یہاں اس دال کی تنوین کا اظہار ہوگا
کیونکہ اس کے بعد حرف حمزہ ہے جو حرف حلقی ہے۔ طيرا أبابيل نار حامية لمن خشي من غيره يومئذ عليها منه خطابا من عين آنية كفوا أحد فمن عفي من أخيه من أذن كتاب حكيم عذاب غليظ حاسد إذا حسد